سن میرے محبوب، ہما قریشی، دروازہ کھول دیں پلیز، میں مر جاؤں گی، یہاں بہت سردی ہے مومن۔ وہ دسمبر کی سات رات تھی، وہ پہلی رات کی دلہن بالکنی میں کھڑی ٹھٹرتی سردی میں مسلسل التجائیں کر رہی تھی۔ مومن گلاس وال ڈور کے اس پار بیٹھا، وہ باروب سی شخصیت کا مالک، اس کی چیخ و پکار پر دلی سکون محسوس کرتا، عجیب سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے مسلسل پاؤں جھلا رہا تھا۔ پھر اس کی چیخوں کو نظر انداز کر وہ واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی، مگر شادی کے لیے اس کے انکار نے اس کی مردانہ انا کو گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بالکنی کا دروازہ کھولتا وہاں آیا تھا۔ سامنے کا ہولناک منظر دیکھ اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ ملازموں سے پتہ کرنے پر پتہ چلا وہ اوپر سے چھلانگ لگا چکی تھی۔ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں اسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ مومن کو اپنی جان ہلک کمرے میں ادھر سے ادھر چکر کاٹتا وہ شدید طیش میں دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ وہ لڑکی جسے اس نے اس قدر چاہا تھا، وہ اس سے شادی کے لیے انکار کر چکی تھی، صرف اس لیے کہ وہ اس سے خوف زدہ رہتی تھی۔ وہ اس کی پھوپھی ذات تھی اور اس سے عمر میں 7 سال چھوٹی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اسے پسند کرتا تھا اور اب اس کا کالج ختم ہونے کے بعد اس کا رشتہ بھیجا تھا، مگر وہ انکار کر چکی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے انکار کر رہی ہو۔ تم میری محبت ضرور ہو، مگر میں تمہیں تمہاری خوشی کے خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ مسلسل خود سے مخاطب شدید طیش میں دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جلے پاؤں کی بلی کی مانند ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ پاؤں میں درد ہونے لگا تھا۔ سوچ سوچ کر دل حلق میں آ رہا تھا۔ وہ اپنے ماموں ممانی کے سامنے جا کر دیدہ دلیری سے منع تو کر چکی تھی، مگر اب مومن کو سوچ سوچ کر دل سکڑا جا رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے پہلے ہی رضامندی دینے کا کہہ چکا تھا۔ ابھی وہ سوچوں میں ہی گم تھی کہ اس کا موبائل رنگ ہوا تھا۔ سامنے مومن کزن کے نام کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، اس کی پھنسی پھنسی سی آواز برآمد ہوئی تھی۔ رشتے سے انکار کیوں کیا ہے تم نے؟ دوسری جانب پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ اڑاس کر کھڑا وہ پرسکون لہجے میں گویا ہوا تھا، کیونکہ میں آپ سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ وہ لب چبا رہی تھی۔ کیوں؟ اس کا پرسکون لہجہ نور کو کپکپانے پر مجبور کر رہا تھا۔ آخر وہ غصہ کیوں نہیں کر رہا تھا؟ پھر کس کو پسند کرتی ہو؟ وہ سوالیہ گویا ہوا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ سیخ پا ہوئی۔ کسی کو پسند کرتی ہو تو بتاؤ، میں خود تمہاری شادی اس سے کرواؤں گا، اور پھپھا کی فکر نہیں کرنا۔ نور العین کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ شادی سے انکار کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لڑکی کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ اس نے دانت کچکچائے۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہے، جب میں تمہیں پسند کرتا ہوں تو تم بھی کسی کو پسند کر سکتی ہو۔ میں اپنے ماں باپ کی پسند سے شادی کروں گی۔ تو پھر مجھ سے شادی کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں تو پھپھو کی فرسٹ پراپرٹی رہا ہوں ہمیشہ۔ نور العین کا دل کیا کہ سر پھاڑ دے۔ میں ابھی آگے پڑھنا چاہتی ہوں، جاب کرنی ہے، اپنا کریئر بنانا ہے۔ شادی کے بعد سب کر لینا۔ میں کسی چیز کی پابندی نہیں لگاؤں گا، بلکہ میں خود تمہیں ہر جگہ سپورٹ کروں گا۔ آئی پرومس۔ وہ بہت مطمئن لہجے میں بول رہا تھا۔ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ آپ کے علاوہ میں کسی چرسی سے شادی کر لوں گی۔ اب مجھے کال مت کیجیے گا۔ وہ غصے سے بولتی کھٹ سے موبائل بند کر گئی تھی، جبکہ اس نے طیش میں موبائل کان سے ہٹا کر دیوار پر دے مارا تھا، جو پرزے پرزے ہو گیا تھا۔ اس جملے کا حساب تو تمہیں دینا ہوگا سویٹ ہارٹ، اور بیوی تو تم میری ہی بنو گی۔ وہ سخت لہجے میں گویا ہوتا، صوفہ کم بیڈ پر سگار پھونکتا لائحہ سوچوں میں گم تھا۔ واٹ؟ موم میری شادی؟ مگر کس سے؟ اور اسی ہفتے؟ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھ سے کسی نے پوچھنا تو دور کی بات، بغیر بتائے ڈیٹ فائنل کر دی۔ وہ جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا۔ بیٹا مومن بس جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تم راضی ہو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ ابھی میں ذرا بازار جا رہی ہوں۔ وہ بول کر خود تیزی سے اس کے باپ کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ غصے میں تن فن کرتی اب وہ موبن کا نمبر ملا رہی تھی۔ ہیلو سویٹ ہارٹ، کیسے مزاج ہیں؟ دوسری جانب سے کھنکتا ہوا لہجہ تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟
اور میرے گھر میں یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ مومن نے موبائل کان سے دور کیا۔ آرام سے یار، ابھی بیوی بننے میں پورے 2 دن باقی ہیں۔ تم تو ابھی سے چیخنے چلانے لگی ہو مجھ شریف مرد پر، وہ شریر لہجے میں بول رہا تھا۔ شٹ اپ، میں یہ شادی نہیں کروں گی، وہ ضبط کر گیا۔ تمہیں یاد ہے شمائلہ آپی کی شادی پر تم میرے روم میں آئی تھی اور میں نے تمہاری کچھ پکچرز کلک کی تھیں؟ انہیں اپنے حساب سے ایڈٹ کر کے پھوپھا جان کو سینڈ کر دوں اگر تو کیا خیال ہے؟ وہ لب چبائے سوال کر رہا تھا۔ آپ اتنے گھٹیا کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بے بسی سے غر رہی تھی۔ میں اتنا گھٹیا نہیں ہونا چاہتا مائی لو، خاندانی طریقے سے رشتہ دیا ہے، شادی کرنا چاہتا ہوں، ساری زندگی تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، اور ہاں اگر تم ابھی بھی کسی کو پسند کرتی ہو تو میں خود تمہاری شادی کرواؤں گا، لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو خاموشی سے اس شادی کے لیے مان جاؤ، ورنہ مجھے راضی کرنا آتا ہے۔ اور پلیز میری سویٹ سی پھپھو کو زیادہ تنگ نہیں کرنا، نیکسٹ ویک میرے پاس آ جاؤ گی تو بندہ تمہاری ساری ناراضگی جھیلنے کو تیار ہے۔ اس کے لہجے سے محبت جھلک رہی تھی۔ اس بار نور العین خاموش ہو گئی تھی۔ میں کبھی آپ سے محبت نہیں کروں گی، ضروری نہیں ہے، میری محبت کافی ہے ہمارے لیے، اور 2-4 بچوں کے بعد تمہیں مجھ سے خود بخود محبت ہو جائے گی۔ اس کے کھنکتے لہجے پر اس کا دماغ گھوما تھا۔ بیہودہ انسان، بڑبڑا کر بولتی وہ موبائل بند کر گئی، جبکہ اس کا شرم سے سرخ چہرہ یاد کر اس کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ وہ مسرور سی کیفیت میں اس کے لیے ساری تیاریاں کر رہا تھا۔ وہ اس کی محبوب بیوی بننے والی تھی، اس کا بس چلتا تو دنیا جہان کی نعمتیں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا۔ بینکویٹ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ چھت سے لٹکتے فانوسوں کی نرم چمک دلہن کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جیسے کوئی چاندنی اس کے گرد پھیل گئی ہو۔ ہر طرف مہمانوں کا شور، دعائیں، مسکراہٹیں اور خوشبوؤں کا ہلکا سا بوجھ تھا، مگر اس سب کے بیچ ایک خاموش جنگ چل رہی تھی۔ نور العین کو آہستگی سے اسٹیج پر لایا گیا، سنہری دوپٹہ سر پر، آنکھوں میں سرما، لبوں پر خفگی کی ہلکی پرچھائیاں۔ وہ چپ تھی، جیسے دل میں کوئی طوفان دبائے بیٹھی ہو۔ شام میں نکاح کے بعد سے وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، اس کے قدم بھاری تھے، دل کہہ رہا تھا کہ مومن کے قریب نہ جائے، مگر قسمت نے وہی بیٹھا دیا، مومن کے برابر۔ مومن سفید شیروانی میں نہایت پروقار لگ رہا تھا، مگر اس کے دل میں جو خوشی تھی وہ اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ وہ نظریں چرا نہیں رہا تھا، بلکہ بار بار نور العین کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے صدیوں سے انتظار کیا ہو اس پل کا۔ نور العین کی نظریں جھکی تھیں، مگر اس کے چہرے کی سختی بتا رہی تھی کہ وہ خوش نہیں۔ مومن نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، شادی مبارک ہو ڈیئر وائفی، آخرکار میں نے تمہیں پا لیا، آج تم میرے پہلو میں بیٹھی ہو۔ وہ خوشگوار لہجے میں گویا ہوا تھا، جبکہ اس کا دل عجیب وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ نور العین سر اٹھائے بغیر جواب دیا، بیٹھنے سے دل قریب نہیں آتے مومن۔ اس کے لہجے کی ٹھنڈک نے مومن کے دل کو چھو لیا، مگر وہ خفا نہیں ہوا، الٹا اس کی آنکھوں میں محبت اور بڑھ گئی۔ میں جانتا ہوں، مگر ایک دن تم خود کہو گی کہ میں تمہارے دل کے قریب ہوں۔ نور العین نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا، وہ آنکھیں جن میں کبھی نرمی تھی آج ضد اور درد بھرا ہوا تھا۔ دیکھتے ہیں مومن، تمہاری محبت جیتتی ہے یا میری انا۔ ہال میں کیمرے چمکنے لگے، سب مہمان مسکراتے ہوئے ان کی تصویریں لے رہے تھے، مگر کسی کو کیا خبر تھی کہ ان دونوں کے درمیان کتنے ان کہے لفظ، کتنی ان سنی شکایتیں اور کتنی دعائیں چھپی بیٹھی تھیں۔ مومن نے دھیرے سے اس کی انگلیوں پر ہاتھ رکھا۔ لمحے بھر کے لیے نور العین نے ہاتھ کھینچنا چاہا، مگر پھر خاموش رہی۔ کمرہ گلابوں اور خوشبوؤں سے بھرا پڑا تھا، نرمی سنہری روشنیوں میں دیواروں کے سائے مدھم پڑ رہے تھے،
بستر پہ پھولوں کی لڑیوں نے دلہن کی خاموشی کو اور گہرا کر دیا تھا۔ نورالعین اس کی صحت سجائے بیٹھی تھی، سر جھکائے دوپٹے کی پناہ میں چھپی ہوئی۔ چہرے پر سجی مسکراہٹ مصنوعی تھی، جیسے رسم نبھا رہی ہو۔ دل اندر سے خالی، آنکھوں کے پیچھے درد کی دھند تھی۔ ابھی لڑکیاں اس کے کمرے سے گئی تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جسے سب خوشی کہتے ہیں، مگر اس کے لیے یہ بچھڑنے، بدلنے اور خود کو گم کر دینے کا لمحہ تھا۔ ماں کی دعاؤں کی بازگشت ابھی تک کانوں میں تھی، مگر اس کے دل میں مومن کے لیے کوئی محبت نہیں تھی۔ جبھی کھٹکے کی آواز کے ساتھ ہی دھیرے سے دروازہ کھلا تھا اور وہ روم میں داخل ہوا تھا۔ نورالعین نے اسے دیکھ رخ موڑ لیا تھا۔ مومن کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ اس کی ہر ادا ہی دل کو بھاتی تھی۔ شیروانی اتار کر سائڈ پر رکھی تھی، اب وہ صرف سفید کرتا پاجامے میں ملبوس تھا۔ بیٹھ جاؤں، اجازت ہے؟ اس کا کمرہ انتہائی خوبصورت تھا۔ وہ جو نگاہیں ادھر ادھر دوڑانے کے چکر میں اسے نظر انداز کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک وال پر صرف اسی کی تصویریں دیکھ اس کی نگاہیں جم گئی تھی۔ یار بول بھی دو، بیٹھ جاؤں یا یوں ہی ناراض رہنا ہے؟ وہ عاجز ہوا۔ آپ کا کمرہ ہے، آپ کا گھر ہے، جہاں چاہے بیٹھیں۔ وہ خفا ہوئی تو وہ مسکرا کر تھوڑا نزدیک بیٹھا تھا اور وہ بدک کر پیچھے ہونے کے چکر میں پیچھے کو گر جاتی۔ مومن نے کمر میں ہاتھ ڈال کر نزدیک کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ سٹپٹائی۔ ابھی پیچھے گر جاتی اور سر میں چوٹ لگ جاتی۔ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ وہ خفا ہوا۔ تو اچھا ہے نا میری جان چھوٹ جاتی آپ سے؟ وہ مزید خفا ہوئی تھی۔ میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر مجھ سے تمہاری جان کبھی نہیں چھوٹ سکتی، تو بہتر ہے خاموشی سے خود کو میرے حوالے کر دو۔ وہ اسے ایک جھٹکے سے اپنی گود میں شفٹ کرتا گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تھا اور وہ شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چیخنا چاہ رہی تھی، مگر وہ اس کی آواز حلق میں ہی دبا گیا تھا۔ سانسوں کا بے ہنگم شور کمرے کی خاموش فضا میں ارتشار پیدا کر رہا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، یہ بات آئندہ کبھی نہ بھولنا۔ وہ اس بار سخت لہجے میں غرایا تھا اور وہ آنسوؤں سے رونے لگی تھی۔ آپ ایک نمبر کے گھٹیا اور بےغیرت انسان ہیں، جو کسی لڑکی کو بلیک میل کر کے شادی کرے۔ بھلا اس آدمی کا کیا اسٹینڈرڈ ہوگا؟ بد کردار۔ اس کے تلخ لفظوں کے تازیانے چہرے پر پڑتے محسوس ہوئے تھے۔ نورالعین، وہ تیز لہجے میں دہاڑا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو بریک لگی تھی۔ میں خاموش نہیں ہوں گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے مجھے حاصل کر لیا؟ نہیں، بھلے سے آپ میرے جسم پر اپنی حکمرانی جما لیں، مگر میں کبھی آپ کو اپنا شوہر نہیں سمجھوں گی، کبھی محبت نہیں کروں گی۔ نفرت کرتی ہوں آپ سے، نفرت۔ وہ تیز لہجے میں چنگاڑی تھی۔ مومن کا ضبط یہیں تک کا تھا۔ اس سے قبل وہ غصے میں کچھ کرتا، وہ ایک لمحے میں ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھا کر کھینچ کر لے جاتا، بالکنی میں چھوڑ کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ گلاس ڈور کے اس پار سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں، جبکہ وہ خود پر ضبط کرتا واش روم میں جا گھسا تھا تاکہ اپنا غصہ کم کر لیتا۔ مومن دروازہ کھول دیں، یہاں اتنی ٹھنڈ ہے، میں مر جاؤں گی، وہ چلا رہی تھی، مگر دوسری جانب سے اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ مسلسل آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد جب وہ چیخ چیخ کر گلا رند گیا، آواز بیٹھ گئی، تو نہ جانے اس کا سر پر کیا جنون سوار ہوا کہ اس نے اسٹول پر چڑھ کر ریلنگ کی پار چھلانگ لگا دی اور لان میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ مومن جو آدھے گھنٹے گزر جانے کے بعد ذرا نارمل ہو گیا تھا، اب جلدی سے ڈریس اپ ہوتا باہر آیا تھا تاکہ اسے کمرے میں واپس لے آئے، مگر اس سے پہلے ہی اس کے روم کا دروازہ زور زور سے بجا تھا۔ وہ ناگواری سے دروازے کی طرف بڑھا، ساتھ ہی نگاہ بالکنی میں ڈالنی چاہی، مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ کیا ہوا؟ دروازہ بجانے والے ملازم تھے۔ وہ تیز لہجے میں دہاڑا تھا۔ صاحب، وہ بڑے صاحب بی بی کو اسپتال لے کر گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ فوری اسپتال پہنچیں۔ کیا ہوا مما کو؟ وہ پریشان ہوا۔ نہیں، وہ دلہن بیگم، وہ بالکنی سے گر گئی تھی نا، ڈرتے ڈرتے کہا تھا، جبکہ مومن کو آسمان اپنے سر پہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیا؟
नूरुलैन। वो भाग कर बालकनी में गया, मगर रेलिंग के इस पार झाँकने से इसका दिमाग सनसना उठा। इसका दुपट्टा एक तरफ को पड़ा था, खून के धब्बे। मोमिन चकराता सर थामकर रेलिंग से टेक लगाकर बैठ गया। इसे लगा था कि इसने कभी सांस भी नहीं आ सकेगी। जब ही इसका फोन रिंग हुआ था, मुलाजमा ने फौरन इसे थमाया था। कहाँ हो तुम बेगैरत इंसान, जल्दी अस्पताल पहुंचो, बच्ची की हालत नासाज है, यहाँ पुलिस केस बन गया है। दूसरी तरफ से इसके नर्म मिजाज वालिद साहब तैश में दहाड़े थे। मोमिन को अपने हाथ पांवों बेजान होते महसूस हुए थे। वो दीवाने किसी हालत में अस्पताल पहुंचा था और आते साथ ही इसके वालिद साहब ने चेहरे पर थप्पड़ रसीद किया था। इसका चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया था। बाबा, वो कैसी है, ठीक तो है ना? आंखों में आंसू उतर आए थे। तुमने इस बच्ची को बालकनी से धक्का दिया, इसलिए शादी की थी तुमने, जिद की यहाँ इसकी माँ से। मैं अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? वो सर पकड़कर बैठ गई। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए थे। डॉक्टर नूर, मेरी बीवी, मेरी वाइफ ठीक तो है ना? वो दीवाना वार इसकी जानिब बढ़ा था। अल्लाह का कोई मौजज़ा ही समझ लें कि आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक है, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ है, मगर इतनी ऊंचाई से गिरने के बायस जिस्म में कुछ चोटें आई हैं। पेशेंट अभी बेहोश हैं। दिमाग में बज़ाहिर तो कोई चोट नहीं आई है, मगर अभी हम कुछ नहीं कह सकते। वो निढाल सा बेंच पर बैठ गया था। 10 घंटे, 24 घंटे, यहाँ तक कि 48 घंटे गुजर चुके थे और डॉक्टर ने अगले 72 घंटों बाद इसके कोमा में जाने की पेशेंगोई कर दी थी। मोमिन लड़खड़ाते कदमों से मस्जिद गया था। इसे इस वक्त किसी केस या मामू की धमकियों से फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपनी मोहब्बत को इस अजियत में देख पागल दीवाना हो गया था। या अल्लाह, नमाज अदा करने के बाद जैसे ही दुआओं के लिए हाथ उठाए तो लबों से बेसाख्ता सरगोशी में अदा हुआ था। मेरी नूर, मुझे माफ़ कर दे, मैं गलती है, सारी मेरी गलती है। वो ना इसकी ज़िंदगी मांग रहा था न शिफा, बस अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहा था। आंखों से आंसू जारी थे। कितनी ही देर तक वो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता रहा और फिर थके कदमों से वापस अस्पताल आया था। मुबारक हो, पेशेंट को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर है। मोमिन को लगा जैसे अल्लाह ने इसे माफ़ कर दिया है। इसका 3 दिन से रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। दिल पर से बोझ सिरक गया था। सभी घर वाले बारी बारी इसके वार्ड में गए थे, मगर अब तक मिलना नहीं गया था। वो दवाओं के ज़ेरे असर थी। इसने फूफा जान से माफ़ी मांग ली थी और यकीन दहानी कराई थी कि इसने नूरुलैन को धक्का नहीं दिया था, बस गुस्से में बालकनी का दरवाज़ा लॉक कर दिया था। इसे ये सब बातें करते हुए बेइंतहा शर्मिंदगी ने आन घेरा था, मगर वो क्या करता। नूरुलैन की इस हरकत ने इसे सबकी नज़रों में मशकूक कर दिया था। सब लोग घर जा चुके थे। कई रातों से वो वहीं इसके पास था, अभी भी इसके सराहने बैठा। वो इसकी धीमी मीठी चलती सांसें देख रहा था। वो इसे बेचैन करके खुद पुरसुकून नींद सो रही थी। डॉक्टर्स ने कल छुट्टी का कह दिया था। वो सोचों में गुम था कि इसके चेहरे पर निगाहें जमाए बैठा था। जब ही इसकी पलकों में हल्की सी जंबिश हुई थी, वो फौरी मुतवज्जा हुआ था। नूर, मेरी जान, क्या हुआ? इसके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे। हाथ पाँव में बंद चोटें आई थी। टिश्यूज फट गए थे, जिसकी वजह से इसे हाथ पाँव की मूवमेंट में अच्छी खासी तकलीफ का सामना था। अल्लाह ने करम किया था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद इसे ज़्यादा चोटें नहीं आई थी। पानी नीम आंखों से नजर आते मोमिन का चेहरा देख इसने बामुश्किल अल्फाज अदा किए थे। हलक में खराशें सी पड़ रही थी। मोमिन ने तेजी से साइड टेबल पर रखे जग से पानी गिलास में उंडेल कर इसके लबों से लगाया था। साथ ही इसे थोड़ा सा ऊंचा भी किया था, जिसके आहिस्ता आहिस्ता हवाल बहाल हो रहे थे। बस 2-4 घूंट लेने के बाद इसने चेहरा हटा लिया था, जबकि मोमिन ने इसकी कमर के पीछे तकिया ठीक कर दिया था ताकि वो आराम से बैठ जाए।
وہ واپس اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ نیموا آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جو بالکل سپاٹ اور سنجیدہ تھا۔ سب لوگ کہاں ہیں؟ لبوں پر پپڑی سی جمی تھی۔ اپنے لبوں پر زبان پھیرتا دیکھ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی کھوپرے کے تیل کی شیشی اٹھائی تھی، جو جمیلہ بیگم نورالعین کی والدہ نے اس کے بالوں میں تیل لگانے کے لیے اسپتال میں رکھ لی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ سب لوگ گھر پر ہیں اور سو رہے ہیں۔ منہ کھولو تھوڑا سا۔ ہلکا سا آئل انگلی پر لیتے اس نے اس کے لبوں پر لگایا تھا، جو حیرت و بے یقینی کا شکار اسے اچنبھے سے دیکھ رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے، ہونٹوں کی خشکی تو ختم ہو گئی تھی، مگر دل بھی سہما ہوا تھا۔ 3 دن میں آج اس کا چہرہ نظر آیا تھا، جس وقت اس نے اسے بالکنی میں بند کیا تھا۔ اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا، مگر اس وقت وہ بالکل سر سپاٹ انداز میں اس کی کیئر کر رہا تھا۔ نورالعین کو اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی تھی۔ جس طرح کے سوالات پولیس نے پھر اس کی ماں نے اس سے کیے تھے، اس نے اسے پانی پانی کر دیا تھا۔ وہ اسے غصے میں خود کو نقصان پہنچا کر اذیت دینا چاہتی تھی، مگر وہ مومن کا کردار مکشوف ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کے ماں باپ مسلسل اس سے پوچھ رہے تھے کہ آخر مومن نے اسے کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچائی ہے تو وہ بتائے۔ وہ خلا کا نوٹس دائر کریں گے، مگر وہ جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی تھی۔ 3 دن میں اتنا سب ہو گیا تھا کہ دل پر عجیب ہی بوجھ آ گیا تھا۔ تمہیں بھوک تو نہیں لگ رہی؟ واپس اپنی جگہ پر بیٹھتا وہ سوالیہ گویا ہوا تھا، تو اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ تو پھر کہیں درد ہو رہا ہے؟ اس بار وہ متفکر ہوا۔ نہیں، ہو بھی رہا تھا تو وہ کون سا ایک دم ٹھیک ہو جانا تھا۔ واش روم جانا ہے؟ وہ اس کی جاگ کا یہی مطلب سمجھا تھا، جبکہ نورالعین کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا۔ اس نے فوراً گڑبڑا کر منع کیا تھا، تو وہ نارمل ہوا۔ تو پھر سو کیوں نہیں رہی ہو؟ آنکھیں بند کر لو، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ریسٹ کرنا ہے۔ وہ متوازن لہجے میں گویا ہوا۔ وہ نورالعین کا خود کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا نوٹس کر چکا تھا۔ بابا نے مجھ سے خلا کا کہا ہے۔ وہ نہ جانے یہ باتیں کیوں چھوڑ لے کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر سر جھکا کر تھوڑا سا سر ہلا کر خاموش ہی رہا۔ آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ اسے اس کے رویے پر حیرانی ہوئی تھی۔ اپنے دماغ پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالو، سو جاؤ۔ میں بھی یہیں سو رہا ہوں، کچھ بھی چاہیے ہو تو اس ریموٹ کا بٹن پریس کر دینا۔ اس نے کھڑے ہوتے ایک ریموٹ اس کے پاس رکھتے اسے واپس لٹایا تھا، جس نے ہلکی سسکی بھری تھی۔ اندرونی چوٹوں نے اس کا جسم ہلا ڈالا تھا۔ وہ پلکیں گرا گئی تھی، جبکہ لائٹ بند کرنے کے بعد نہ جانے کس احساس کے تحت دھیرے پر اس پر جھکا تھا۔ اس نے یکدم آنکھیں کھولی تھی۔ کتنی ہی دیر اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ لبوں کے درمیان بس 2 انگلیوں کا فاصلہ تھا۔ وہ پھر خاموشی سے پلٹ گیا تھا۔ نورالعین نے اچنبھے سے اسے دیکھا تھا۔ اگلے دن اسے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ نورالعین کے والدین نے اسے ساتھ لے جانے کی بات کی تھی، مگر وہ قطعی لہجے میں کہہ چکا تھا کہ میری بیوی ہے اور یہ اپنے شوہر کے گھر جائے گی۔ وہ مزید کسی کو بھی اپنے معاملات میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتا۔ اپنی بیوی کو اپنے طور پر ڈیل کر لے گا۔ مومن کے لہجے کی شفافیت پر وہ مزید نہیں بولی تھی۔ وہ اسپتال میں بھی ویل چیئر کے بغیر اسے گود میں اٹھا کر گاڑی تک لایا تھا اور گھر آتے ہی گود میں لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا، اور گھر والوں کے سامنے مومن کی اس حرکت پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندہ ہوئی تھی، جبکہ باقی سب فکر مندی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ مومن کے سینے میں چہرہ چھپا چکی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے مومن کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دھیرے سے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ نورالعین نے کمرے میں نگاہ دوڑائی تھی تو شادی کی رات کو رکھے گئے ساری جہان جھڑکار اب غائب تھی۔ کمرہ نفاست اور سلیقے سے سیٹ تھا۔ مومن نے اسے احتیاط سے بٹھا کر اس کی کمر کے پیچھے تکیہ سیٹ کیا تھا، جبھی مومن کی والدہ نفیسہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بیٹا، میں نے آپ کے کھانے کے لیے لائٹ سا بنانے کو بول دیا ہے، یخنی کچھ دیر میں تیار ہو جائے گی۔ آپ کا کچھ بھی کھانے کا موڈ ہو تو بتا دینا۔
ویسے تو ڈاکٹر نے ایسی کوئی خاص پرہیز نہیں بتایا ہے، وہ سنجیدہ لہجے میں بول رہی تھی۔ مومن ڈریسنگ روم میں موجود نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ مومن، یس موم، اس نے وہیں سے ہانک لگائی تھی۔ بچی کا دھیان رکھنا ذرا، اب میں کوئی شکایت نہ سنوں تمہاری طرف سے۔ پتہ بھی ہے تمہاری وجہ سے میں اپنے بھائی کے سامنے کتنا شرمندہ ہوئی ہوں۔ اس بار انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ سوری کر لوں گا آپ کی بہو سے، آئندہ کبھی غصے میں اسے بالکنی میں بند نہیں کروں گا، اور اگر ایسا کروں گا تو ساتھ میں خود بھی بند ہو جاؤں گا تاکہ میڈم غصے میں نیچے چھلانگ نہ لگا لیں۔ دوسری طرف سے وہ استہزائیہ انداز میں بولا تھا تو نور العین ٹھیک ٹھاک شرمندہ ہو گئی تھی، جبکہ وہ ہنس دی تھی۔ بیٹا یہ ذرا بھی پریشان کرے تو مجھے بتانا، اور ہاں اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا۔ کچھ بھی مسئلہ ہو ہمیشہ اپنے گھر کے بڑوں سے مسئلہ ڈسکس کرو، خود کو نقصان پہنچانا حل نہیں ہوتا۔ وہ نرم خوئی سے سمجھا رہی تھی۔ اتنے میں وہ ڈریسنگ روم میں ایک سوٹ اٹھا کر واش روم میں بند ہو گیا تھا۔ جبھی وہ ذرا پاس آئی تھی۔ بیٹا مجھے نہیں پتا ایک ہی گھنٹے میں تم دونوں کے درمیان ایسا کیا ہوا کہ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، مگر جو بھی ہے میں مانتی ہوں غصے کا تیز ہے، مگر عورت ذات کی تذلیل نہیں کر سکتا۔ مگر ایسا ہوا ہے تو تم مجھ پر اعتماد کر کے بتا سکتی ہو، تمہیں خلا دلانے میں تمہارا پورا ساتھ دوں گی۔ نور العین کو لگا جیسے وہ یہ قدم اٹھا کر اپنا لباس چاک کر بیٹھی ہے۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مومن نے پتہ نہیں میں موم ڈیڈ کو کیا کہہ کر قائل کیا تھا، بس مجھے غصہ تھا۔ پھر انہوں نے مجھے بالکنی میں بند کر دیا تو میں نے غصے میں چھلانگ لگا دی۔ باقی ایسا ویسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں، اور پلیز اب مجھ سے اس طرح کے سوالات مت کیجیے گا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ نور العین نے تفصیلی انداز پر ان کا اٹکا ہوا سانس ٹھیک ہوا تھا۔ شادی ہو گئی ہے، اب اسے نبھاؤ بیٹا۔ وہ اس کا سر تھپک کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ جبھی بالوں میں ہاتھ گھماتا مومن روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ اس وقت ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھا، بالوں کو تولیے سے رگڑتا سائیڈ میں پھینک چکا تھا۔ چلو میں تمہارے کپڑے چینج کروا دوں، ہاسپٹل کے کپڑے ہیں، انہیں فوراً چینج کر لینا چاہیے، اس نے پرسوچ انداز میں کہتے قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھائے تھے، اور وہ بری طرح سے سٹپٹائی تھی۔ کیا؟ آپ پلیز کسی فیمیل سرونٹ کو بلا دیجیے، وہ گڑبڑا کر بولی تھی۔ جبھی مومن پیشانی پر پل ڈالے روم میں داخل ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے اب اس بات کا؟ اب ہمارے پرسنل میں کوئی تیسرا آئے گا، اس نے درست لہجے میں کہا تھا۔ اس کا ہاتھ پاؤں کی موومنٹ میں شدید درد تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسپتال تو اس نے اپنی ماں کی مدد سے کپڑے چینج کر لیے تھے، مگر مومن کا اتنے بلنٹ انداز میں آفر کرنا اسے بھونکلا گیا تھا۔ وہ میری ہیلپ کر دیں گی، اس نے لب چبائے جواز دیا تھا۔ میں ہوں نا ہیلپ کے لیے، وہ بول کر واپس سے ڈریسنگ روم میں گھس گیا تھا، جبکہ وہ سرخ پڑ گئی تھی۔ اوہ نو، تمہارے پاس کوئی کیجول پرنٹ ڈریس نہیں ہے؟ یہ تو سارے فینسی ڈریس ہیں۔ وہ ہر جوڑے پر ہلکا پھلکا سا کام دیکھ کر جھنجھلا گیا تھا۔ ہر جوڑا نئی شادی کو مد نظر رکھ کر خریدا گیا تھا۔ وہ مما کی سائڈز والے ڈریسز میں میرے کچھ ڈریسز ہیں جو بالکل پلین ہیں، آپ ان میں سے کوئی دیکھ لیں۔ اس نے وہیں سے ہانک لگائی تھی تو وہ اس کی بات پر عمل کرتا۔ گلے کلر کا ایک سادہ سا سوٹ ڈھونڈ چکا تھا، ساتھ ہی قدم بیڈ کی جانب بڑھائے تھے۔ میں خود، اس نے بڑھتے قدموں کو دیکھ کچھ کہنا چاہا، مگر اس سے قبل ہی وہ اسے گود میں اٹھا چکا تھا۔ مومن میں، اس نے پھر سے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ اسے لیے واش روم میں آ گیا تھا۔ اسپتال سے آئے ہیں، میرے خیال سے تمہیں شاور لے لینا چاہیے۔ اس نے اسے سیدھا باتھ ٹب میں بٹھایا تھا اور شاور کھول دیا تھا۔ پانی کی حدت چیک کی، پھر نرمی سے باتھ ٹب میں پانی بھر دیا تھا۔ بس 2 منٹ، میں ٹھنڈا اور گرم پانی برابر کر رکھا ہے، تمہیں آرام ملے گا۔ نور العین کچھ نہ کہہ سکی، وہ باتھ روم قریب ہی رکھا باہر جانے لگا تھا۔ شاور لے لو تو مجھے آواز دے دینا، اس نے سکا سانس خارج کیا تھا، جبکہ وہ قدم بڑھاتا باہر کی جانب چل دیا تھا۔ نور العین نے ہینڈ شاور کی ہیلپ سے
नूरुलैन ने हैंड शावर की हेल्प से जैसे तैसे बात लिया था और साथ ही पास रखा बाथरोब पहन लिया था। एन जी मोमिन प्लीज आ जाए, इसे बुलाते हुए झिझक भी हो रही थी, मगर वो बाथरोब में फुली कवर्ड थी। मोमिन संजीदा तासुरात से अंदर दाखिल होता इसे उठाकर रूफ शावर के नीचे ले आया था। यहाँ अच्छे से शावर ले लो और ये डाल लेना। वो एक गहरी सांस लेकर रह गई थी। इसने सिर्फ सुन रखा था कि इसे ओसीडी है, मगर इतना एक्सट्रीम लेवल का दोबारा से बाथरोब पहनकर वो मुश्किल कदम उठाती बाहर आई थी। सोफे पर बैठा मोमिन इसे देख फौरी इसकी जानिब बढ़ा था। दिमाग ठीक है? अभी डॉक्टर ने पाँव पर ज़्यादा जोर डालने से मना किया है। इसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से सुर्ख पड़ गया था। मोमिन ने नरमी से इसे गोद में उठाकर बेड पर बिठाया था, जबकि अब इसकी आंखों से आंसू लड़क कर गालों पर बह रहे थे। क्या हुआ? ज़्यादा दर्द हो रहा है? इसीलिए कहा था कि मुझे आवाज़ दे लेना, मगर नहीं। डॉक्टर को कॉल करो, वो मुतफक्कर लहजे में बोल रहा था, जबकि इसकी हिचकी बन गई थी। मुझे चेंज करना है, इसमें उलझन हो रही है, वो रोने के दरमियान बोली थी। अब इसमें वाकई इतनी हिम्मत नहीं थी कि खुद से जद्दोजहद कर सकती। हड्डी नहीं टूटी थी, मगर इसका जोर जोर दर्द करता था। वेट में करवाता हूँ। इसने आगे बढ़कर कमरे की लाइट्स बिल्कुल डिम कर दी थी। अब वो बिल्कुल खामोश थी, कोई मज़ामत नहीं कर रही थी, जबकि मोमिन की निगाहें इसके चेहरे पर जमी थी, जहाँ तकलीफ के आसार नुमायां थे। कुछ ही देर में वो इसे चेंज करवा चुका था और अब हाँफने के से अंदाज में पीछे होकर लेट गई थी। जब ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया था। इस पर कम्फर्टर बराबर करता पहले वो मैले कपड़े बास्केट में डालकर हाथ धोकर बाहर आया था और कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए थे। साहब, ये सूप भेजा है बीवी के लिए। इसने सर हिलाकर ट्रे इसके हाथ से थाम ली थी और कदम उठाकर साइड टेबल पर रखता इसके पास ही बैठ गया था। मुझे नहीं पीना अभी, वो बस इतना ही बोली थी। थोड़ा सा पी लो, जिस्म का दर्द कम हो जाएगा। वो बकरे की यखनी थी, जो यकीनन इसके लिए फ़ायदेमंद थी। ये दर्द सही नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। बंद आंखों से फिसलते आंसू एक बार फिर कनपटी में जज्ब हो रहे थे। मोमिन ने एक तासुफी सांस खारिज करके इसे आराम से उठाया था और अपनी गोद में शिफ्ट कर गया था। नूरुलैन की चीख बेसाख्ता थी। क्या हो गया है? क्यों चीख रही हो? वो अपनी इतनी नरमी पर इसकी चीख पर हैरान हुआ था। मैं दर्द हो रहा है। ये क्या बदतमीज़ी है? मुझे बेड पर बिठाएं प्लीज़। वो जज्बाती हुई थी। मोमिन इसको फिर से जिद करता देख हार गया था। अच्छा, आराम से बैठो और थोड़ा सा पी लो, फिर मेडिसिन ले लेना। यह हकीकत थी कि शावर लेकर इसका जिस्म हल्का हो गया था, वरना तबीयत हर अजीब बोझलपन था। इसने मुंह खोला तो वह अपने हाथ से इसे सूप पिलाने लगा, साथ ही खुद भी अपने मुंह में निवाले डाल रहा था, जबकि हैरानी से इसे देखा था। क्या हुआ? नहीं पीऊं? इस बार इसकी आंखों में शरारत थी। नहीं, बस वैसे ही। इसने गड़बड़ा कर नजरों का जाविया बदला था। वो तो बस इसे लिए साथ दे रहा था, ताकि इसे खुद से बीमारों वाली फीलिंग्स ना आए। फिर थोड़ी सी देर में वो इसे पूरा बाउल सूप पिला चुका था, साथ ही पेन किलर देता वो इसे वापस लटा चुका था, ताकि वो रेस्ट कर ले। रात की सियाह माइली हर सू अपने पंख फैला चुकी थी। वो इसे नाइट ड्रेस चेंज करा के बेड पर आया था और अब इसकी जान निकली थी। वो पहली बार मोमिन के साथ बेड शेयर करने वाली थी। वो जानती थी कि वो इसे इतने छोटे से सोफे पर नहीं जाएगा, और भला जाए भी क्यों। वो इसकी बीवी थी। अपना तकिया दुरुस्त करता वो साथ गिरने के अंदाज में लेटा था। पहले शादी, फिर अस्पताल में रातें गुजार कर वो सच में बुरी तरीके से थक गया था। असाब पर थकन सवार थी, न चाहते हुए भी सिमट गई थी।
تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ یار مجھے سخت قسم کی نیند آ رہی ہے، اگر واش روم وغیرہ جانا ہو تو مجھے زور سے ہلا دینا۔ میری نیند بہت پکی ہوتی ہے۔ اس کی طرف گردن گھما کر باور کرواتا وہ اسے شو کرا رہا تھا جیسے اس کے درمیان کوئی تلخی ہے ہی نہیں۔ آپ ریسٹ کر لیں، میری وجہ سے بہت تھک گئے ہیں آپ۔ وہ شرمندہ ہوئی تھی۔ فکر نہیں کرو، میں سود سمیت بدلا لوں گا۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑایا تھا۔ جی؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، سو جاؤ۔ اور یہ بیڈ کے کنارے پر کیا کر رہی ہو؟ اب کیا بیڈ سے نیچے گر کر کوئی ہڈی توڑوانی ہے تم نے؟ اس بار وہ تھوڑا خفا ہوا تھا اور اس کے کندھے کے گرد بازو لپیٹ کر خود سے قریب کر گیا تھا۔ وہ سانسیں روک گئی تھی۔ وہ دونوں ہی چت لیٹے تھے، اس کے گرد یوں ہی حصار بنائے وہ آنکھیں موند گیا تھا، جبکہ اس کے وجود سے اٹھتی مخصوص پرفیوم کی مہک انہیل کرتی وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب نور العین سردی سے ٹٹرتے اس کی طرف کروٹ لی تھی اور اس کی پناہوں میں چھپنے لگی تھی۔ مومن کی نیند اس کی حرکت پر ٹوٹ گئی تھی۔ وہ بہت چوکنا سونے کا عادی تھا۔ نور العین کو ویسے ہی بول دیا تھا کہ جو اسے سوتا محسوس کر کافی دیر تک گردن اٹھائے اسے دیکھتی رہی تھی اور پھر دھیرے سے اس کی تھوڑی پر لب رکھتی خود سو گئی تھی، جبکہ مومن پر نیند کی دیوی بڑی دیر میں مہربان ہوئی تھی اور اب پھر کچی نیند سے آنکھ کھل گئی تھی۔ یہ لڑکی بیل مجھے مار والے کام خود کر رہی ہے اور زمانے کے سامنے الزام مجھے دیتی ہے۔ وہ خفا لہجے میں بڑبڑاتا اسے مزے سے سوتا دیکھ چھت کھوڑنے لگا تھا۔ کافی دیر بعد اسے بھی نیند آ ہی گئی تھی۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا تھا اور اس ایک ہفتے کے دوران نہ وہ آفس گیا تھا نہ ہی کسی دوست سے ملنے۔ وہ مسلسل اس کی کیئر کے لیے 24 گھنٹے میں ایسر تھا۔ اس کی یہ حالت اس کی وجہ سے تھی تو ازالہ بھی کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ خود کو محتاج محسوس کرے۔ ابھی وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے میٹنگ میں مصروف تھا جبھی نور العین نے عادتاً اسے پکارا تھا۔ وہ اب اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے مومن کو پکارتی تھی، جو پیشانی پر ایک بھی بل لیے بغیر اس کا وہ کام کر دیا کرتا تھا۔ دونوں کے درمیان محبت جنم لے چکی تھی۔ نور العین کا دل پگھلنے لگا تھا۔ 2 منٹ۔ مومن نے اسے معذرت خواہ نگاہوں سے دیکھا تھا، جبکہ نور کا منہ بن گیا تھا۔ جی محترمہ کہیں۔ وہ میٹنگ جلدی سے ختم کرتا اس کے پاس آیا جو منہ پھلا کر بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں۔ ایسے کیسے کچھ نہیں؟ ابھی تو تم کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے آئی برو اٹھائے۔ آپ میٹنگ نپٹا لیں پہلے، مجھے موم کے گھر چھوڑ آئیں۔ وہ غصہ ہوئی۔ مومن نے آئی برو اٹھائے۔ او ریئلی؟ وہ ایک لمحے میں اسے نزدیک کرتا چیلنجنگ انداز میں بول رہا تھا۔ اس کے دل کی زبر زیر ہوئی۔ جی، کیونکہ یہاں میرا کوئی خیال نہیں رکھ رہا۔ وہ ہوں نہ ہو خفا تھی۔ اس کوئی کا نام بتا دیں آپ، پھر میں اسے خود دیکھ لوں گا۔ اس کے گال پر نرمی سے لب رکھتے وہ اس کے الفاظ گم کر گیا تھا۔ اس پیش قدمی پر دل کانوں میں دھڑک اٹھا تھا۔ کون ہے وہ؟ گالوں پر لب رکھے وہ آئی برو اٹھا کر بولا تھا۔ کوئی نہیں، چھوڑے مجھے۔ وہ خفا ہوئی تھی، جبکہ مومن کا کہکا بے ساختہ تھا۔ سیدھا سیدھا کہو نہ جانب کہ تمہیں میرے کلائنٹس اپنی سوتن لگنے لگے ہیں۔ وہ ہوں نہ ہو شرارت کے موڈ میں تھا۔ اس کی طبیعت میں کافی بہتری آ گئی تھی۔ خوش فہمی ہے آپ کی، چھوڑے مجھے، درد ہو جائے گا۔ اس نے توجہ دلوائی تو وہ اپنی گرفت میں نرمی کر گیا۔ اچھا بتاؤ کیا کام تھا؟ اس کے بال سنوارتا وہ محبت سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے۔ اس نے منہ لٹکایا۔ یار ابھی نہیں، یہ جنک فوڈز ویسے ہی ہیلدی نہیں ہوتے، تو آپ گھر میں بیک کر لیں نا۔ اس نے آئیڈیا پیش کیا تھا تو وہ سر ہلا گیا تھا۔ اوکے ٹھہرو۔ اس نے جھٹک کر ملازمہ کو انٹرکام کے ذریعے پیغام دیا تھا، جبکہ اب وہ ناراض نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ وہ موبائل ہاتھ میں لیے حیران ہوا۔ مجھے لگا آپ بنا رہے ہیں۔ مومن نے آئی برو اٹھائے۔ اتنا ہی کوئی زن مرید نہیں ہوں اب میں۔ وہ جیسے خفا ہوا، جبکہ وہ ہنس دی تھی۔
کچھ ہی دیر میں پیزا روم میں آ گیا تھا، جو وہ تھوڑا سا کھا کر چھوڑ چکی تھی، اور اپنی بیوی کا جھوٹا مومن نے شوق سے کھا لیا تھا، کیونکہ اب یہی اس کی ہیبٹ بن گئی تھی۔ وہ مومن کا یہ الگ روپ دیکھ اندر ہی اندر سرشار ہو گئی تھی، مگر کہیں نہ کہیں سابقہ رویے کا گلٹ بھی تھا۔ مومن، وہ ہاتھ واش کر کے ابھی روم میں آیا تھا۔ میں آپ سے سوری کرنا چاہتی ہوں۔ اس دن مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا غصہ آ گیا تھا اور میں نے وہ فضول حرکت کر لی تھی۔ وہ شرمندہ سی بول رہی تھی۔ اس نے محض ہنکار بھرتے بیڈ پر پاؤں پھیلا کر خود پر کمبل ڈالا۔ آپ مجھ سے اب بھی ناراض ہیں؟ وہ خود ذرا کھسک کر قریب آتی، سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ اب وہ خود سے قریب آ جاتی تھی۔ ہم بعد میں بات کریں گے۔ وہ بات ٹال گیا تھا جبکہ اس کا ہاتھ بالوں میں چل رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 ماہ گزر گئے تھے۔ وہ بالکل صحت مند ہو گئی تھی۔ مومن کی توجہ اور محبت سے وہ جلد ریکور کر گئی تھی۔ ریگولر ایکسرسائز کی وجہ سے اس کے جوائنٹس پین میں بڑا فرق آیا تھا۔ ٹھنڈی گرم سکائی اور نیچرل طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ مومن نے خود سے ہی فالو کرتے ہوئے کیا تھا۔ اس نے وقتی پین کلرز بھی 2-4 روز میں ہی دینا بند کر دی تھی، کیونکہ وہ کسی کام کی نہیں تھی۔ ذرا دھیرے دھیرے ہی صحیح، مگر وہ فلی ریکور کر گئی تھی۔ ابھی بھی وہ لان میں واک کر رہی تھی جبھی کار پورچ میں مومن کی گاڑی ٹھہرتی دیکھ چہک کر اس کی جانب بڑھی، جو آج پورے 2 ماہ بعد آفس گیا تھا۔ جب وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تھی۔ مومن، آپ آ گئے، ہم کہیں باہر چلیں؟ وہ زیادہ ہی خوش تھی، جبکہ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ مومن، آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ اس نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ چلو آؤ۔ وہ اسے گاڑی میں بٹھاتا الٹے قدموں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ چہک چہک کر مسلسل کچھ بول رہی تھی، جبھی گاڑی اس کے گھر کے گیٹ کے سامنے آ کر ٹھہری تھی۔ ماما کے گھر؟ اوہ تھینک یو مومن، آپ کو معلوم ہے میرا دل کتنا چاہ رہا تھا ماما پاپا سے ملنے کے لیے، وہ چہک کر بولی، جبکہ وہ سنجیدہ تاثرات چہرے پر سجائے بالکل خاموش تھا۔ تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ تمہارے بابا خلا چاہتے تھے۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ایک باپ نے مجھے اپنی صحت مند بیٹی دی تھی۔ اگر اب وہ واپس جانا چاہتی ہے تو میں ایک باپ کے حوالے اس کی صحت مند بیٹی ہی کروں گا۔ وہ اپنے پاؤں پر چل کر باپ کے پاس جائے گی، کسی کی محتاج بن کر نہیں۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر یکدم ہی اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ آپ ابھی تک ان باتوں کو دل سے لگا کر بیٹھے ہیں مومن۔ بھول جائیں پلیز، جو سب انجانے میں غصے میں ہوا تھا۔ میری غلطی ہے، مان تو لیا میں نے، معافی بھی مانگی، مگر آپ مجھے معاف نہیں کرنا چاہتے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان شکوہ کر رہی تھی، اور خلا کا تقاضا۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ایسا بابا چاہتے تھے، میں نہیں۔ میں نے آپ سے نکاح پورے دل سے کیا تھا۔ آپ نے بھی تو مجھے بلیک میل کیا تھا، پھر بالکنی میں بند کر چلے گئے۔ کیا میں نے آپ کو آپ کی غلطی یاد کرائی؟ اب وہ حساب کتاب پر اتر آئی تھی۔ میں اپنی غلطی کا ازالہ کر چکا ہوں۔ کیسے ازالہ کر چکے ہیں آپ؟ میرے دل میں اپنی محبت ڈال کر، مجھے اپنا عادی بنا کر مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، مجھے ذہنی اذیت دے کر بدلہ لینا چاہتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، میں مر جاؤں گی، آپ کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ آئی ہیٹ یو۔ آپ ایک انتہائی مین شخص ہیں۔ وہ غصے اور تنفر میں پکارتے لہجے میں بولتی گاڑی سے اترنے لگی، مگر دروازہ لاک تھا۔ اس نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری محبت کا اعتراض سننا چاہتا تھا تو میں تمہیں مر کر بھی نہ چھوڑوں، میری محبت ہو تم۔ اس بار اس کے چہرے کے تاثرات ڈھیلے پڑ گئے تھے اور وہ شرارتی لہجے میں گویا ہوا تھا۔ نورالعین نے غصے سے اسے دیکھ کر مکوں کی بھوچار کر دی تھی۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ اس کے ہاتھ تھام کر قابو کر چکا تھا۔ بٹ آئی لو یو۔ وہ اس کے وہی ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتا اپنے نزدیک کر گیا تھا، جو اس کی شرٹ پر اپنے چہرہ لگاتی آنکھیں مون گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرتا نئے راستوں پر نکل آیا تھا۔ بتاؤ کیا کھاؤ گی؟
اس کے بالوں کی مانگ پر لپ رکھتا وہ دھیمے لہجے میں پوچھ رہا تھا، کچھ بھی کھلا دیں، میرا موڈ تو ویسے بھی آپ نے آف کر دیا ہے۔ اسے شرارت سوجی تھی۔ کوئی بات نہیں، گھر جا کر جلدی بیڈ روم میں چلنا، تمہارا موڈ ٹھیک کر دوں گا۔ وہ شریر لہجے میں کچھ اس انداز میں بولا تھا کہ وہ بلا وجہ بھوکلا گئی تھی۔ ہاں ہاں، اس کے بدک کر پیچھے ہونے پر اس کا جاندار کہکا گونجا تھا۔ روم میں جانے کے بعد کا پروگرام بتا رہا ہوں یار، ابھی ریلیکس کرو، کیونکہ کچھ گھنٹوں بعد اس شرم و حیا کی تمہیں اشد ضرورت پڑنے والی ہے۔ مومن، وہ اس کی بے باک باتوں اور حرکتوں پر سرخ پڑتی ضد ہوئی۔ وہ محبت سے اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ وہ اپنی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پا چکا تھا۔ نیلے آسمان کی ہلکی چھاؤں میں سمندر کی لہریں ساحل پر نرمی سے ٹکرائی جا رہی تھی۔ ہلکی ہوا میں نمکین خوشبو پھیل رہی تھی اور سورج کی نرم کرنیں پانی کی سطح پر چمکدار روشنی بکھیر رہی تھیں۔ مومن اور نور العین ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ساحل پر چل رہے تھے اور ہر قدم کے ساتھ ریت نرم پیروں کے نیچے مسکرا رہی تھی۔ نور العین کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے چمک رہی تھیں۔ ہر لمحہ اس کے لیے نیا تھا۔ یہ ہنی مون، یہ نیا ملک، یہ نئی دنیا، سب کچھ خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ مومن کے بازو اس کے گرد مضبوط اور پرسکون تھے اور اس کے ساتھ ہر لمحہ نور العین کے دل میں ایک نرمی اور سکون لے کر آ رہا تھا۔ یہ جگہ تو خوابوں جیسی لگ رہی ہے مومن، نور العین نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں تھوڑی سی حیرت اور خوشی ملی ہوئی تھی۔ مومن نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ صرف جگہ ہی نہیں نور، تمہارے ساتھ ہونا ہی اس سب کا اصل حسن ہے۔ ہر لمحہ تمہارے ساتھ سنبھال کر رکھنا چاہتا ہوں۔ نور العین کا دل نرم ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ مومن کی محبت صرف لفظوں تک محدود نہیں، بلکہ ہر حرکت، ہر نظر میں چھپی ہوئی ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے خاموش چلتی رہی اور مومن اس کے قریب آ گیا۔ ساحل کے کنارے ایک چھوٹے سے جھولے کی طرف بڑھا۔ جھولے کے پاس پہنچ کر مومن نے اسے سہارا دیتے ہوئے جھولے پر بٹھایا۔ نور العین کے چہرے پر خوشی کی ہلکی سی شرمندگی تھی اور مومن نے اسے ہنستے ہوئے کہا، بس آرام سے بیٹھو، یہاں کوئی بھی ہمیں نہیں دیکھ رہا، تم آرام سے ہو جاؤ۔ نور العین نے ہلکی ہنسی کے ساتھ سر ہلایا اور مومن نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم واقعی بہت حسین لگ رہی ہو نور، یہ روشنی، یہ سمندر اور تم سب کچھ کامل لگ رہا ہے۔ نور العین نے شرم اور خوشی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور پھر وہ خاموشی سے مومن کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ساحل پر جھولے سے باہر نکل آئی۔ دونوں نے ساتھ چلتے ہوئے چھوٹے ریسٹورنٹ کی طرف رخ کیا جو ساحل کے کنارے پر ایک چھوٹے سے کمرے میں بنایا گیا تھا۔ وہاں سے سمندر کا منظر پوری طرح دکھائی دے رہا تھا اور ہلکی موسیقی میں سمندر کی لہروں کی آواز گھل مل رہی تھی۔ یہ تو واقعی جنت ہے مومن، نور العین نے سر ہلایا۔ مومن نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، صرف جگہ نہیں نور، یہ لمحے ہیں جو ہمیں یاد رہیں گے۔ ہم نے اپنی دنیا خود بنائی ہے۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے خوشبوؤں اور ہلکی روشنی نے ماحول کو مزید رومانٹک بنا دیا۔ مومن نے سر ہلکا سا جھکا کر نور العین کے کان کے قریب کہا، تمہیں پتہ ہے، یہاں بیٹھ کر تمہیں دیکھنا، یہ لمحہ سنبھال کر رکھنا، مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دیتا ہے۔ نور العین نے اس کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھا اور دل میں ایک اطمینان محسوس کیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور دونوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، سمندر کی لہریں ہوا کے ساتھ ہر لمحہ جیا۔ کھانے کے بعد مومن نے کہا، چلو چلتے ہیں تھوڑا سمندر کے کنارے۔ نور العین نے خوشی سے سر ہلایا اور دونوں دوبارہ ساحل کی طرف چل پڑے۔ ہوا میں خوشبو، سمندر کی ہلکی لہریں اور سورج کی روشنی، سب کچھ رومانٹک لمحے کو مزید خوبصورت بنا رہا تھا۔ مومن نے نرم لہجے میں کہا، نور، یہ لمحات ہمیشہ یاد رہیں گے، تمہاری ہنسی، تمہاری آنکھوں کی چمک، یہ سب زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نور العین نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر وہ خاموشی سے اس کے بازو میں سر رکھ کر سمندر کی طرف دیکھتی رہی، وقت جیسے رک گیا ہو اور صرف وہ دونوں، ہلکی ہوا، لہریں اور سورج کی روشنی موجود تھی۔
جب سورج غروب کی طرف جا رہا تھا مومن نے کہا، چلو ایک یادگار لمحہ بناتے ہیں۔ نورالعین نے حیرت سے پوچھا، کیسے؟ مومن نے مسکرا کر کہا، ہم دونوں کے ہاتھوں میں یہ لمحہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لینا۔ اور پھر اس نے اپنی جیب سے چھوٹے کیمرے نکالی اور دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر تصویریں بنوائی۔ مسکراتے ہوئے خوشیوں کے لمحات کو ہمیشہ کے لیے قید کر لیا۔ رات کے اندھیرے میں ساحل پر ہلکی روشنی کے نیچے مومن نے نورالعین کو اپنی باہوں میں لیا اور کہا، نور، یہ ہنی مون صرف ایک جگہ نہیں، یہ ہماری محبت کی پہلی یاد ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر لمحہ تمہارے ساتھ ایسا ہی ہو۔ نورالعین نے اس کے سینے پر سر رکھ کر خاموشی سے مسکرا دی اور دل میں ایک خوشی، سکون اور محبت کے لمحات کو محسوس کیا جو زندگی بھر یاد رہیں گے۔ ساحل کی ہوا میں نمکین خوشبو، لہروں کی سرسراہٹ، ہلکی ہنسی اور ایک دوسرے کی محبت، یہ سب کچھ ان کے ہنی مون کو زندگی بھر کے لیے یادگار لمحہ بنا دیا۔ اور یوں وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سمندر کے کنارے بیٹھے، سورج غروب ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب صرف محبت اور سکون کے ساتھ ایک نیا آغاز محسوس کر رہے تھے۔ ختم شد۔